بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت رکھیے، اور جو ان سے محبت رکھے اس سے بھی محبت رکھیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے ہی گوشت کا ٹکڑا ہے، جو اس کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر میں نے جنت میں ابو طلحہ کی بیوی کو دیکھا، اور پھر میں نے اپنے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنی تو وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا، ان کی موت کی وجہ سے عرش الہی خوشی سے جھومنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے کوئی شخص دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بیعت صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، انصار کی مغفرت فرما، اور انصار کے بیٹوں کی مغفرت فرما، اور انصار کے پوتوں کی مغفرت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی برکت ہو یا اس کی عمر لمبی کی جائے تو وہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے، البتہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں 2 بار پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان بندے کی مغفرت کی جاتی ہے سوائے ان بندوں کے جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کینہ رکھتے ہوں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو مہلت دو یہاں تک کہ وہ رجوع کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میری ذات سے محبت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا، آج میرے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جب کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا درجہ بلند کرتے ہیں یا اس کا گناہ مٹا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 شخص ایک دوسرے کو گالیاں دیں تو اس کا گناہ پہل اور شروعات کرنے والے کو ہوگا، بشرطے کہ مظلوم حد سے آگے نہ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، کسی کو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دنیا میں کسی بندے کے عیب کو چھپائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نرمی اختیار کرنے سے محروم رہا وہ آدمی بھلائی سے محروم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ رفیق یعنی آسانی کرنے والے ہیں اور رزق اور نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ وہ نرمی کی وجہ سے اتنی چیزیں عطا فرماتے ہیں جو سختی یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا مشرک لوگوں کے خلاف بد دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ برا شخص وہ ہے جو دو روکھا ہو، یعنی دو گلا ہو، کچھ لوگوں کے ساتھ ایک چہرے سے ملاقات کرے اور کچھ لوگوں سے دوسرے چہرے کے ساتھ ملاقات کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں صلح کرائے، اچھی بات کہے اور دوسرے کی طرف سے اچھی بات کرے۔